حج کو خدائی دین میں ہمیشہ ہی سے غیر معمولی اہمیت اور گریٹ امپورٹنس حاصل رہی ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حج تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے، اور پھر یہ کہ یہ تمام عبادتوں میں زندگی کی روح پھونکتا ہے۔ اب غور کیجئے تو حج میں خدا کا ذکر بھی ہے، خدا کے لیے جرنی کرنا بھی ہے، پھر خدا کے لیے قربانی بھی ہے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ تو اس طرح حج جو ہے ایک جامع عبادت ہے، لیکن اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس محض اس لیے نہیں ہے کہ آدمی حج کے مہینوں میں دیار حرم میں پہنچے اور کچھ پارٹیکولر ریچولز کو پرفارم کر کے وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ یعنی حج صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی اپنے وطن سے نکلے، حجاز کے علاقے میں پہنچے، دیار حرم میں داخل ہو اور پھر پارٹیکولر ریچولز کو ادا کر کے وہاں سے واپس آ جائے، بلکہ حج ان فیلنگز، ان تھاٹس اور ان کیفیات کو اچیو کرنے کا نام ہے جن میں خود حضرت ابراہیم اور ان کی فیملی جیے تھے۔ حج دراصل اس آئیڈیالوجی کو اپنی زندگی میں اتار لینے کا نام ہے، اس مشن کو اپنی لائف میں مکمل طور سے اتار لینے کا نام ہے جس مشن کے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان والوں نے اپنے آپ کو ہمتن پوری طرح جھونک دیا۔ تو حج دراصل انہی چیزوں کے حصول کا نام ہے۔ حج کی عبادت جو مسلمانوں پر، بلیورز پر فرض کی گئی ہے، اس کے پیچھے پرپس یہی ہے، سادہ لفظوں میں یہ کہ مسلمان بلیورز، حج کرنے والے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ خدائی مشن کو، خدائی پیغام کو تمام قربانیوں کے ساتھ تمام انسانوں تک پہنچائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے حجاز میں جاتے ہیں اور پھر بیت اللہ میں پہنچ کر، دیار حرم میں پہنچ کر وہ ان تاریخوں کو علامتی طور پر ریپیٹ کرتے ہیں؟ اس کے باوجود وہاں سے لوٹنے والے لوگوں میں، یعنی حجاج میں، خدائی مشن کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بے چینی نہیں پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، اس کا سبب یہ ہے کہ کسی چیز سے استفادہ اور بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے یہ لازمی طور پر ضروری ہے کہ آدمی کے اندر اس سے بینیفٹ حاصل کرنے کی کیپیسٹی موجود ہو، اور پھر یہ کہ کسی چیز سے اسی طرح استفادہ حاصل کیا جائے، اسی طرح بینیفٹ حاصل کیا جائے جیسا کہ اس سے حاصل کرنے کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگتی ہے، پیاس کے لیے آدمی پانی پیتا ہے، لیکن ایک آدمی کیا کرے، پانی کو لے اور اس سے غسل کرنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے اس طرح پانی کو اپنے جسم پر انڈیل لینے سے آدمی کی پیاس نہیں بجھتی ہے، آدمی کی تھرسٹ نہیں جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پانی کو صحیح طریقے کے ساتھ پیے۔ یہی معاملہ حج کا ہے۔ جب ایک آدمی حج کو صحیح اسپرٹ اور صحیح روح کے ساتھ کرنے کے لیے نکلے تو پھر اس سے وہی استفادہ وہ حاصل کرے گا، وہی بینیفٹ حاصل کرے گا جیسا کہ اس سے حاصل ہونا چاہیے، جو اللہ کو مطلوب ہے۔
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة